السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس سٹوری چینل۔ کہانی سنگ گراں کے 7ویں قسط پیش کی جا رہی ہے۔ آپ کا لان بنگلے کے سامنے والے حصے میں ہے یا عقبی جانب؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جواب دیا، میں جس لان میں رات کے کھانے کے بعد ٹہلتا ہوں وہ بنگلے کی فرنٹ سائڈ میں ہے۔ یہ خاصا کشادہ لان ہے۔ پھر وہ رک کر اضافہ کرتے ہوئے بولا، ویسے ایک چھوٹا سا لان بنگلے کی عقبی سمت میں بھی ہے، لیکن وہاں چہل قدمی کرنا مجھے کبھی اچھا نہیں لگا۔ شاید اس کی یہ وجہ ہو کہ بنگلے کے پچھواڑے گندی گلی ہے۔ اگرچہ اس گندی گلی میں کچرا وغیرہ تو نہیں ہوتا، تاہم گندی گلی کا تصور ہی طبیعت مکدر کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس کی تو لانی وضاحت نے تھمنے کا نام نہ لیا، تو میں نے جراح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، لطیف صاحب ذرا سوچ کر بتائیں، جب آپ نے گولی چلنے کی آواز سنی تو اس وقت آپ اپنی چہل قدمی کے کس مرحلے میں تھے؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکتے ہوئے بولا، میں سمجھ نہیں سکا وکیل صاحب، میں سمجھاتا ہوں۔ میں نے بڑی رسانیت سے کہا، آپ عموماً 9:30 بجے رات چہل قدمی کی غرض سے اپنے لان میں نکل آتے ہیں، اور آپ کا معمول ہے کہ کم و بیش آدھا گھنٹے کی چہل قدمی کے بعد یعنی لگ بھگ 10 بجے رات آپ یہ سلسلہ موقوف کر دیتے ہیں۔ میں لمحہ بھر کو سانس لینے کی غرض سے رکا، پھر کہا، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ نے سحر بخاری کے بنگلے میں گولی چلنے کی آواز سنی، اس وقت آپ نے چہل قدمی شروع کی تھی یا ختم کرنے والے تھے، یا پھر یہ سلسلہ وسط میں تھا؟ میں دراصل وقت کا تعین کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تھوڑے تامل کے بعد بولا، میرا خیال ہے میں اس وقت چہل قدمی ختم کرنے ہی والا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت کم و بیش رات 10 بجے کا وقت رہا ہوگا۔ وہ اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جی ہاں جی ہاں۔ اور اپنے بنگلے سے باہر آتے ہی آپ نے ملزم کو سحر بخاری کے بنگلے سے نکلتے اور فرار ہوتے دیکھا تھا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ اس نے سر کو اثباتی جنبش دی۔ تھینک یو لطیف صاحب، میں نے کہا، آپ کس بات پر میرا شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ درست معلومات فراہم کرنے پر، میں نے مبہم انداز میں کہا۔ تو کیا آپ مجھ سے کسی غلط بیانی کی توقع کر رہے تھے؟ اس نے برہمی سے پوچھا۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، آپ وکیل استغاثہ کے سوالات کے جواب میں ایسا کر چکے ہیں۔ اس نے گھور کر میری طرف دیکھا اور قدرے سخت لہجے میں کہا، میں نے آپ کے خیال میں کیا غلط کیا ہے؟ استغاثہ کے معزز گواہ مسٹر لطیف کی غلط بیانی کی نشاندہی ضروری ہو گئی تو میں نے تیکھے لہجے میں کہا، لطیف صاحب، آپ نے وکیل استغاثہ کی جراح کے جواب میں بتایا ہے کہ سحر بخاری کے بنگلے سے ابھرنے والی فائر کی آواز سن کر آپ اپنے بنگلے سے باہر نکل آئے تھے، اور اس وقت آپ نے ملزم کو سحر بخاری والے بنگلے سے نکل کر فرار ہوتے دیکھا تھا۔ اس بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پہلے ملزم نے فائر کیا اور اس کے بعد وہ جائے وقوع سے فرار ہو گیا۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ گواہ نے متذبذب نظر سے مجھے دیکھا اور حیرت بھرے لہجے میں بولا، تو کیا ایسا نہیں ہوا تھا؟ آپ کے خیال میں ملزم پہلے فرار ہوا اور بعد میں اس نے گولی چلائی ہوگی؟ جی، میرے خیال میں حقیقت یہی ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ آپ نے وقوع کی رات لگ بھگ 10 بجے ملزم کو سحر بخاری کے بنگلے سے فرار ہوتے دیکھا تھا، لیکن بعد ازاں آپ نے جو فائر کی آواز سنی اس کا میرے موقع سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ بالکل الٹی باتیں کر رہے ہیں، وہ الجھ کر بولا۔ آپ کی سمجھ کا پھیر ہے لطیف صاحب، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ وہ مزید الجھ کر وکیل استغاثہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی نگاہ میں امداد کی پکار تھی۔ میں سمجھ گیا کہ گواہ کے بیان کے سلسلے میں وکیل استغاثہ نے بھی کوئی اہم کردار ادا کیا ہے۔ میں نے گواہ کو سوچنے سمجھنے کا موقع نہ دیا اور قدرے جارحانہ لہجے میں استفسار کیا، لطیف صاحب، آپ کو پتہ ہے جھوٹی گواہی پر آپ کو عدالت سے سزا بھی ہو سکتی ہے؟ وہ گھبرا گیا اور نروس لہجے میں بولا، میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے؟ گولی چلنے کی آواز کو ملزم کے فرار کے ساتھ مٹھی کرنا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ گڑبڑا گیا۔ مطلب بھی مجھے ہی بتانا ہوگا؟ آپ ہی بتا دیں۔ میں نے بتایا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ نازنین کی موت 11 اور 12 جنوری کی درمیانی شب 11 اور 12 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔
اسی رپورٹ میں بڑی وضاحت اور وثوق کے ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ گولی کھانے کے بعد چند سیکنڈ کے اندر ہی مقتولہ کی موت واقع ہو گئی۔ کیا آپ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کو چیلنج کر رہے ہیں؟ میں نے تو ایسی کوئی کوشش نہیں کی، وہ ڈھٹائی سے بولا اور امداد طلب نظر سے ایک مرتبہ پھر وکیل استغاثہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وکیل استغاثہ کسی قسم کی چیخو پکار کے لیے پر تولتا، میں نے گواہ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ لطیف صاحب، یا تو آپ حالات کی سنگینی سے واقف نہیں ہیں اور یا پھر آپ دانستہ ڈٹائی پر اترے ہوئے ہیں، اس لیے آپ کے متعدد جھوٹ سامنے آ رہے ہیں۔ میں لمحہ بھر کے لیے سانس لینے کی غرض سے متوقف ہوا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جھوٹ نمبر 1، آپ نے سامنے والے بنگلے میں گولی چلنے کی آواز سنی اور جب باہر جا کر دیکھا تو ملزم وہاں سے فرار ہو رہا تھا۔ جب آپ اپنے بنگلے سے باہر آئے تو رات کے 10 بج رہے تھے، جبکہ مقتولہ نازنین کی موت 11 بجے کے بعد واقع ہوئی ہے۔ وہ ہکا بکا میری طرف دیکھتا چلا گیا۔ میں نے اس پر اٹیک جاری رکھتے ہوئے کہا، جھوٹ نمبر 2، ملزم کو فرار ہوتا دیکھنے کے بعد جب آپ صورتحال جاننے کے لیے سحر بخاری کے بنگلے میں داخل ہو گئے تو آپ کو معلوم ہوا کہ سحر بخاری کی بیوی نازنین کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ آپ کو کس نے بتایا کہ نازنین کو قتل کر دیا گیا ہے؟ سحر بخاری نے، وہ لرزیدہ آواز میں بولا۔ اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے آپ اس کے بنگلے میں ضرور داخل ہوئے تھے، میں نے کہا۔ وہ جلدی سے بولا، جی ہاں، میں وہاں گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ 11 بجے کے بعد وہاں گئے ہوں گے؟ جی ایسا ہی ہوا ہوگا، وہ فرما برداری سے بولا۔ آپ میری بات پر ساد نہ کریں، میں نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ عدالت کی نظر میں ایسا ہوا ہوگا یا ویسا ہوا ہوگا کی کوئی اہمیت نہیں، در حقیقت جو ہوا تھا آپ اس پر بات کریں۔ وہ تأمل کرتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے میں 11 بجے کے بعد ہی سحر بخاری کے بنگلے پر گیا تھا، اور وہ جو آپ نے 10 بجے کے قریب ملزم کو مقتولہ کے گھر سے نکلتے دیکھا تھا، میرا خیال ہے میں نے ملزم کو 11 سوا 11 بجے ہی دیکھا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے بیان بدلنا بھی جھوٹی گواہی کے زمرے میں آتا ہے۔ میں نے اسے کڑے تیوروں سے گھورا تو وہ بغلیں جھانکنے لگا۔ گواہ کی اس حرکت پر وثوق سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ کس وقت کس سمت میں جھانک رہا تھا، کیونکہ وہ بیک وقت مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ میں نے ایک دو مزید سوالات کے بعد اپنی جرح ختم کر دی۔ اگلا گواہ سلیم تھا۔ استغاثہ کے اس گواہ نے خاصے لمبے بال رکھ چھوڑے تھے۔ وہ اختر کالونی کے ایک موٹر گیراج میں کام کرتا تھا۔ سلیم کی عمر 40 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ جھرجھرے بدن کا مالک ایک ہوشیار شخص تھا۔ اس کی آنکھیں مسلسل حرکت میں رہتی تھیں، جس سے اس کی تیزی اور تراری کا سراغ ملتا تھا۔ سلیم حلفیہ بیان ریکارڈ کرانے کے بعد فارغ ہوا تو وکیل استغاثہ نے اسے گھیر لیا۔ مسٹر سلیم، کیا یہ سچ ہے کہ ملزم پہلے تمہارے ساتھ کام کرتا تھا؟ جی ہاں، ہم اختر کالونی والے گیراج پر کام کرتے تھے۔ ملزم نے وہاں سے کام کیوں چھوڑا تھا؟ اس نے خود کام نہیں چھوڑا تھا۔ پھر وکیل استغاثہ کا انداز ڈرامائی رنگ اختیار کر گیا۔ گواہ نے اس کے پھر کے جواب میں بتایا، گیراج کے مالک صمد خان صاحب نے اسے نوکری سے نکال دیا تھا۔ آئی سی، وکیل استغاثہ اپنے چہرے پر زمانے بھر کی حیرت سجاتے ہوئے بولا، پھر پوچھا، کیا تم ملزم کی وہاں سے برخاستگی کی وجہ جانتے ہو؟ میں کیا، اس گیراج میں کام کرنے والا بچہ بچہ جانتا ہے، وہ پروثوق انداز میں بولا۔ وکیل استغاثہ نے کہا، معزز عدالت بھی وہ وجہ جاننے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ گواہ سلیم نے ناپسندیدہ نظر سے ایکیوزڈ باکس میں کھڑے ملزم کی طرف دیکھا اور ناگواری سے بولا، اس بندے کی حرکتیں ہی ایسی تھیں کہ کسی بھی ورک شاپ یا گیراج کا مالک زیادہ عرصہ تک اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے تو حیرت ہے شکور صاحب اسے اور اس کی عادتوں کو کیسے برداشت کر رہے ہیں۔ ابھی تم نے ملزم کی جن حرکتوں کا ذکر کیا ہے اس کی تفصیل کیا ہے؟ وکیل استغاثہ نے پوچھا۔ یہ شخص ایک نمبر کا چور اور چکر باز ہے، گواہ نے نفرت آمیز لہجے میں جواب دیا۔ وکیل استغاثہ نے جرح کے سلسلے کو موقوف کر دیا۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ میرا موکل چھوٹی موٹی چوریوں
اور ہیرا پھیریوں میں ملوث رہا تھا۔ یقیناً اس نے اختر کالونی والے سمت کے گراج میں بھی ایسی کوئی حرکت کی ہوگی، لیکن ملزم کے ماضی کا زیر سماعت مقدمے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ اس سے پہلے کیا کرتا رہا تھا اور کیا نہیں کرتا رہا تھا، یہ ایک الگ کہانی تھی۔ فی الحال اس پر 1.5 روپے کی چوری اور نازنین کے قتل کا الزام تھا، اور مجھے ان الزامات سے بری الزامات ثابت کر کے اپنے موکل کو آزاد کرانا تھا۔ میں اپنے مقصد میں کامیابی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ وکیل استغاثہ کے بعد میں گواہ والے کٹہرے کے پاس پہنچ گیا اور وہاں موجود شخص کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وکیل استغاثہ کے بعد میں گواہ والے کٹہرے کے پاس پہنچ گیا اور وہاں موجود شخص کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ مسٹر سلیم، کیا آپ کا تعلق مغلیہ خاندان سے ہے؟ وہ اچھل پڑا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہاں میں اور کہاں مغلیہ خاندان؟ دراصل آپ نے بالکل شہزادہ سلیم کیسے انداز میں بال رکھ چھوڑے ہیں، اور اتفاق سے آپ کا نام بھی سلیم ہی ہے۔ میں نے مذاق کی بات کو سنجیدہ انداز میں پیش کرتے ہوئے کہا، اس لیے مجھے شک ہوا تھا۔ وکیل استغاثہ فوراً میری شرارت کو سمجھ گیا۔ اس نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے اعتراض اٹھایا۔ آئی آبجیکٹ یور آنر۔ اس وقت معزز عدالت میں ایک انتہائی سنجیدہ کیس کی سماعت جاری ہے، لیکن میرے فاضل دوست مغلیہ خاندان کے تذکرے کو درمیان میں لا کر عدالت کا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں۔ یہ عدالت کے تقدس کو پامال کرنے والی بات ہے۔ معزز عدالت سے میری درخواست ہے کہ وہ وکیل صفائی کو ایسی حرکتوں سے باز رہنے کی تاکید کرے۔ میں نے جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جناب عالی، مغل شہنشاہوں نے ایک طویل عرصہ تک متحدہ ہند پر حکمرانی کی ہے۔ مغلیہ تاریخ بڑی اہمیت کی حامل ہے، لہٰذا مغلیہ خاندان کا تذکرہ کسی بھی زاویے سے معزز عدالت کے تقدس کو پامال کرنے کا موجب نہیں ہو سکتا۔ جج نے پوری توجہ سے میری بات سننے کے بعد اسبات میں سر ہلایا اور اس کے ساتھ ہی مجھے تاکید بھی کر دی، بیگ صاحب، گواہ پر جراح کے دوران آپ اس کی ذات کو ڈسکس کرنے کی بجائے عدالتی کارروائی کو آگے بڑھائیں۔ کوشش کریں کہ آپ کے سوالات زیر سماعت کیس سے متعلق ہی ہوں۔ جج خاموش ہوا تو وکیل استغاثہ نے عجیب سی نظر سے مجھے دیکھا۔ اس کی نگاہ میں تحقیر کا عنصر نمایاں تھا۔ وہ اپنی فہم میں یہ سمجھا تھا کہ جج نے مجھے سخت قسم کی ڈانٹ پلا دی ہے۔ میں نے اسے اسی خوش فہمی میں مبتلا رہنے دیا اور جج کی ہدایت کے مطابق گواہ کی خبر لینے لگا۔ سلیم صاحب، آپ جس گراج میں کام کرتے ہیں، کیا وہاں پر کام کرنے والوں میں زیادہ تعداد بچوں کی ہے؟ میں نے اس کے چہرے کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ اس نے استجابیہ نظر سے مجھے دیکھا اور بولا، آپ سے کس نے یہ بات کہہ دی؟ تھوڑی دیر پہلے آپ ہی نے تو بتایا تھا۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، کیا یہ بھی کسی قسم کا مذاق ہے؟ وہ حیرت سے بولا، میں بالکل سنجیدہ ہوں۔ میں نے کہا، میں آپ کی بات سمجھ نہیں سکا۔ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کچھ دیر پہلے وکیل استغاثہ نے آپ سے دریافت کیا تھا کہ کیا آپ ملزم کی اس گراج سے برخاستگی کی وجہ جانتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا، اس گراج میں کام کرنے والا بچہ یہ بات جانتا ہے۔ آپ تو حد کر رہے ہیں وکیل صاحب، وہ برہمی سے بولا۔ اس بات سے میرا مطلب یہ تھا کہ کہاں کام کرنے والے تمام افراد ملزموں کی حرکتوں اور اسے گراج سے نکالے جانے والے کے اسباب سے واقف ہیں۔ آپ الفاظ پکڑ کر مجھے خواہ مخواہ ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔